بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جسے اللہ تعالی نے بہت عظمت، برکت اور فضیلت والا بنایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو بہت سی رحمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتے اور اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں اگر محرم کے مہینے میں گھر سے نہ نکالا جائے تو غربت، تنگ دستی اور پریشانیاں گھر کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے رزق میں رکاوٹ بنتی ہیں، گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان کو بے سکونی اور بے برکتی کی زندگی میں دھکیل دیتی ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان 5 چیزوں کو غور سے سنیے، اور اگر یہ چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں تو انہیں فوراً نکال باہر کریں۔ پہلی چیز، ناپاکی اور گندگی۔ جن گھروں میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں باتھ روم گندے رہتے ہیں، کچرا دیر تک پڑا رہتا ہے، برتن دھلے بغیر پڑے رہتے ہیں اور غسل خانہ بدبو سے بھرا ہوتا ہے، ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے جہاں گندگی کا راج ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں جب اللہ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں تو ایسے گھروں پر وہ نازل نہیں ہوتی جو ناپاکی میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے گھروں کی مکمل صفائی کریں۔ باتھ رومز، کچن، کمرے، صحن سب صاف ستھرے ہونے چاہیے تاکہ برکتوں کا نزول ہو۔ دوسری چیز، گناہ کی چیزیں جیسے فحش میگزین، فحش فلموں کی CDs، گانوں کے آلات یا وہ کتابیں جن میں بے حیائی کی ترغیب ہو۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں تو ان سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں گانے باجے بجتے ہوں، جہاں بے حیائی کی فلمیں دیکھی جاتی ہوں، جہاں نازیبا تصویریں یا کتابیں پڑھی ہوں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ان چیزوں کا رہنا خاص طور پر نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ عبادت، توبہ اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ایسی چیزیں غربت، بے برکتی اور بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو نکالنے کا وقت اب ہے۔ تیسری چیز، سود کا لین دین۔ اگر آپ کے گھر میں سودی رقم موجود ہے یا آپ کا کاروبار سود پر چل رہا ہے یا آپ نے سود پر قرض لیا ہے یا دے رکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کو جگہ دے دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے ان لوگوں سے جو سود لیتے اور دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آتی۔ ناظرین، محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن سود میں ڈوبا ہوا گھر ان رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو اور غربت دور ہو تو فوراً سودی لین دین سے توبہ کریں اور اس لعنت کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ چوتھی چیز، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سگے بہن بھائیوں، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ یا والدین سے ناراض ہو رہتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، ان کی ضرورت پر ان کے ساتھ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایسے گھروں سے اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ محرم الحرام میں صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے معافی مانگنا، ان سے تعلق بحال کرنا، ان کے حال چال پوچھنا، ان کو تحفے دینا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں خوشی، سکون، برکت اور رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر بنائیں اور دلوں کو صاف کریں۔ پانچویں چیز، حسد، بغض اور نفرت۔ وہ گھر جہاں ہر وقت دوسروں کی برائیاں کی جاتی ہوں، جہاں دلوں میں حسد بھرا ہو، جہاں دوسروں کی خوشی برداشت نہ کی جائے، ایسے گھروں سے برکت چلی جاتی ہے۔
حسد انسان کے دل کو کھا جاتا ہے اور بغض انسان کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں قربانی اور خلوص کا درس دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر جان کی قربانی دی۔ ان کے عمل میں کہیں بھی حسد یا بغض نہیں تھا۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، ہمسایوں سے حسد، بغض اور نفرت کو نکال کر محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کو گھر میں لانا ہوگا۔ یہی عمل گھر میں سکون اور خوشحالی لاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان 5 چیزوں کا تعلق صرف مال یا دولت سے نہیں، بلکہ روحانی سکون، دل کی خوشی اور زندگی کی آسانی سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی زندگی سکون والی ہو، بیماریوں سے نجات ملے اور گھر میں خوشی کا ماحول ہو، تو ان 5 چیزوں کو فوراً نکال دیں۔ گندگی، فحاشی کی اشیاء، سود، قطع رحمی اور حسد کو اپنے دل و دماغ اور اپنے گھروں سے باہر نکال دیں۔ اپنے گھر کو نیکیوں کا مرکز بنائیں۔ قرآن کی تلاوت، درود شریف، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کو گھر کا حصہ بنائیں۔ نماز کی پابندی کریں، خاص طور پر نماز فجر کو اپنے گھر کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ برکت، رزق اور کامیابی کا پہلا دروازہ ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہے۔ وہ پریشانیاں، وہ غربت اور تنگ دستی جو سالوں سے آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی آپ کے رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ محرم کا مہینہ ہمیں اصلاح کا، قربانی کا اور اللہ کی طرف رجوع کا پیغام دیتا ہے۔ آئیں اس مہینے کو اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے ناپسندیدہ چیزوں کو نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اپنی رحمت داخل فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے مسائل ختم ہوں، تو آج سے ہی عہد کریں کہ ان 5 چیزوں کو گھر سے نکال باہر کریں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی اسلامی باتیں، وظائف اور روحانی نسخے آپ تک پہنچیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔